اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند عالم نے انسان کے اندر حب نفس رکھا ہے اور انسان فطرتاً اپنے آپ کو پسند کرتا ہے، اپنے نفس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اسی وجہ سے انسان ہمیشہ اپنے آپ کو مشکلات سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے، پریشانیوں سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو ہمیشہ سکون کی طرف، ہمیشہ آرام کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے دنیا میں انسان بہت زیادہ کوشش کرتا ہے، زحمت کرتا ہے، شادی کرتا ہے تو بھی اسی لیے کہ دنیا میں کل مستقبل میں کوئی پریشانی انسان کے اوپر لاحق نہ ہو۔ بچوں کی تربیت کرتا ہے، گھر بناتا ہے، اس لیے کہ مستقبل میں اپنے آپ کو سکون میں دیکھنا چاہتا ہے۔ یعنی انسان ہمیشہ اپنے آپ کو پریشانیوں سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ فطرتاً انسان اپنے آپ کو چاہتا ہے، اپنے ذات کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اب جب اپنی ذات کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اپنے آپ کو ہر قسم کی بلاؤں سے، پریشانیوں سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن چونکہ دنیا کے ساتھ ہمیشہ سروکار رہنے کی وجہ سے، انسان کا تعلق اسی مادے کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، ہمیشہ انسان اس دنیا میں اپنے آپ کو بلاؤں سے دور رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مرتے دم تک تیاری کر رہا ہے انسان اپنے آپ کو بلاؤں سے دور رکھنے کے لیے۔ لیکن اصل جو زندگی ہے مرنے کے بعد، وہاں پہ جو گٹھن مراحل آئیں گے، وہاں پہ جو سختیاں آئیں گے، ان کے لیے انسان بہت کم آمادہ ہوتا ہے۔ ان پریشانیوں سے انسان اپنے آپ کو دور رکھنے کی بہت کم کوشش کرتا ہے۔ حالانکہ انسان کی اصل زندگی موت کے بعد ہے، اور اصل مصائب و آلام بھی موت کے بعد انسان کے اوپر لاحق ہونے والے ہیں۔ شیخ یعقوب کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اصول کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام، ایک دن امیر المومنین مولا مشکل کشا کی آنکھ میں درد تھا، اور اس درد کی وجہ سے مولا بے اختیار چیختے تھے، چلاتے تھے، روتے تھے۔ اس عالم میں پیغمبر خدا امیر المومنین کی عیادت کے لیے گئے۔ جا کے پیغمبر خدا نے امیر المومنین سے پوچھا، علمن او وجعن، آیا واقعی اتنا درد ہو رہا ہے کہ آپ بے قرار ہیں، چیخ رہے ہیں؟ تو امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ، آج تک میں نے اتنا درد نہیں دیکھا تھا، سب سے زیادہ درد آج میں محسوس کر رہا ہوں۔ جب یہ کہا تو پیغمبر خدا نے فرمایا، جب ملک الموت کافر کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے تو جہنم سے آگ کے شعلے اور آگ کے کوڑے لے کے آئیں گے، اور ان آگ کے شعلوں اور کوڑوں سے مارتے ہوئے کافر کے روح کو اس کے بدن سے جدا کریں گے۔ جب یہ کہا تو امیر المومنین علیہ السلام ایک دم اٹھے اپنی جگہ سے، اور مولا پیغمبر خدا کے سامنے جھک کے بیٹھ گئے، ادب سے بیٹھ گئے، اور کہا، یا رسول اللہ، ایک دفعہ دوبارہ بتائیں، آپ نے جو موت کا منظر بیان کیا، خدا کی قسم اس کی وجہ سے میرا جو آنکھ کا درد تھا وہ ختم ہوا ہے، میں اپنے درد کو بھول چکا ہوں اس عالم کو یاد کر کے۔ پھر امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، آیا آپ کی امت کے لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوگا کہ فرشتے اس سختی کے ساتھ ان کا بھی روح قبض کریں گے؟ تو رسول خدا فرماتے ہیں، ہاں، میرے امت کے 3 قسم کے لوگ ہوں گے جن سے فرشتے اس سختی کے ساتھ روح قبض کریں گے۔ کہا، ایک ظالم حکمران سے مراد صرف بادشاہ نہیں ہے، آج جس کے تحت جو لوگ زندگی کر رہے ہیں، اگر وہاں پہ عدل و انصاف نہ کرے، کسی ڈپارٹمنٹ میں، کسی دفتر میں، کسی کالج میں، کسی سکول میں، آپ کے ماتحت افراد ہیں، اگر ان کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ آپ رویہ عدل و انصاف اختیار نہ کریں، وہ ان کے ساتھ ظلم کریں گے، تو
पैगम्बर खुदा फरमाते हैं इनके साथ भी यही सलूक होगा जो काफर के साथ होता है रूह कब्ज़ करते वक्त। और दूसरा, वो शख्स मेरे उम्मत का जिसने यतीम का नाहक माल खाया, दुनिया में यतीम का माल नाहक खाएगा, उसके साथ भी यही होगा। और तीसरा, जो झूठी गवाही देगा, झूठी कसमें खाएगा, उनका रूह भी इस तरह का कब्ज़। आए मोमिनीन, कभी हम सोचें कि हमारे लिए सबसे गुठन तरीन मराहिल मौत और मौत के बाद है। पैगम्बर खुदा फरमाते हैं कि अपने अमवात के ऊपर रहम करो। खुदावंद आलम की तरफ से सख्त तरीन मरहला कब्र की पहली रात है। उस वक्त पैगम्बर खुदा फरमाते अपने मरहुमीन के ऊपर रहम करते हुए इनको सदका दो, इनके नाम पे सदका दो, ताकि इनके लिए अजाब कम हो जाए, इनके लिए वहाँ पे आसाइश हो। फिर रसूल खुदा फरमाते अगर इनके लिए सदका नहीं दे सकते तो कम से कम इनके लिए नमाज वहशत कब्र पढ़े। तारीख में है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा अपनी मादर गरामी हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा, जिसका मकाम है कुरान करीम में, खुदावंद आलम ने हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा को कितने एहतराम से याद किया है। पूरा एक सूरह मरियम के नाम से। हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा की वफ़ात के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक दिन हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा से पूछा, आप दुनिया में वापस आना चाहती हैं? अब मौत के बाद तमन्ना है कि वापस दुनिया में आए? तो हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा फरमाती है, हाँ, मैं दुनिया की तरफ वापस आना चाहती हूँ, इसलिए कि मैं सरद तरीन रातों में नमाज पढ़ूँ, ठंडी रातों में नमाज पढ़ूँ और गरम तरीन दिनों में रोज़ा रखूँ, इसलिए कि इन दो कामों के ज़रिए से कब्र की जो पहली रात है, कब्र का जो सिलसिला है, कब्र की जो ज़िंदगी है वो आसान हो जाए। कब्र बहुत सख्त है, उसके लिए दुनिया में आमादगी करना। इसी तरह फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जो मादरे हसनैन है, खुद सय्यदतुन निसाइल आलमीन है और खुद पैगम्बर खुदा की बेटी है। मकाम फातिमा ज़हरा का आप मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद हज़रत फातिमा ज़हरा ने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को जब वसीयतें की, उनमें आखिरी वसीयत ये है कि मौला, जब आप मुझे दफनाएंगे तो मेरे कब्र के सराने बैठ के कुरान की तिलावत करना, मेरे लिए दुआ करना। उस वक्त मैं कुरान की ज़्यादा मोहताज हूँ, दुआ के लिए ज़्यादा मोहताज हूँ। मोमिनीन, औलियाउल्लाह, अंबिया अपनी ज़िंदगी में आखरत की तैयारी करते हैं। आखरत में जो आलाम और जो मसाइब आने वाले हैं उनसे अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। हम सिर्फ दुनिया में जो परेशानियां और मुश्किलात, जो बुढ़ापे में जो परेशानियां आएंगी उनसे अपने आप को बचाने के लिए इतनी कोशिश करते हैं, लेकिन असल मराहिल जो है मरने के बाद। हाय मोमिनीन, उस वक्त का भी थोड़ा सा ख्याल रखें, दुनिया की इस गफलत से निकलें। अगर क्या करें, कब्र का जो मंजर है वो बहुत सख्त है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम दुआए अबू हमज़ा सुमाली में रोते हुए फरमाते हैं, इलाही अब की लिज़ुल्मत कब्री, परवरदिगारा मैं रोता हूँ, मैं गिरिया करता हूँ कब्र की तारीकी को याद करके, कब्र की तारीकी को मैं अपने आंखों के सामने मुशाहिदा करते हुए रोता हूँ। अब की लज़ी की लहदी, परवरदिगारा मैं रोता हूँ, गिरिया करता हूँ कब्र की तंगी को एहसास करके। अब की लिसवाल मुनकर व नकीरिन या, परवरदिगारा नकीर व मुनकर जो मुझसे सवालात पूछेंगे उस मंजर को याद करके मैं रोता हूँ। अब उसके लिए यहाँ पे तैयारी करना है। कैसे तैयारी करें? अहादीस में है कि अगर फिशार कब्र से बचना चाहते हैं, वहशत कब्र से बचना चाहते हैं, तो सोने से पहले सूरह यासीन की तिलावत करें, कुरान करीम की ज़्यादा तिलावत करें। अहादीस में है कि 100 दफ़ा रोज़ाना ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन, ये जिक्र रोज़ाना जो शख्स ज़िंदगी में पढ़ेगा वहशत कब्र से महफूज रहेगा।
اور اسی طرح جو شخص رکوع کو صحیح طریقے سے انجام دے گا، خضوع خشوع کے ساتھ رکوع جو سے انجام دینا ہے، رکوع کا حق بجا لائے گا، تو خدا عالم اس کو وحشت قبر سے محفوظ رکھے. یہ احادیث میں ہے. اور اسی طرح سب سے اہم ترین چیز وحشت قبر سے محفوظ رہنے کے لیے پیغمبر خدا فرماتے ہیں علی ابن ابی طالب کی محبت ہے. جو شخص جتنا مولا علی مرتضیٰ سے محبت کرے گا، علی مرتضیٰ کی اطاعت کرے گا، وحشت قبر سے وہ محفوظ رہے گا. اور حدیث میں ہے کہ وہ لوگ جو امیر المومنین مولا مشکل کشا سے محبت کریں گے، مولا کی اطاعت کریں گے، مرنے کے بعد خوشی خوشی کے ساتھ وہ جنت کی طرف جائیں گے اور قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہوئے جائیں گے کہ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا لُغُوبٌ. ہم اس پروردگار کی مدح و ثنا کرتے ہیں، تعریفیں اس پروردگار کے لیے جس نے ان خطرناک گٹھن ترین مراحل میں بھی ہمیں کوئی پریشانی نہیں دی، ہمیں ہر پریشانی سے دور رکھا، ہر مشکل سے دور رکھا. کیوں؟ علی ابن ابی طالب کی محبت کی وجہ سے. کیونکہ امیر المومنین خود پہلی رات قبر میں آنے والے. آئے مومنین زندگی وقف کرے مولا علی مرتضیٰ کے ساتھ محبت اور اطاعت کے لیے تاکہ کل وحشت قبر سے محفوظ رہے. پیغمبر خدا فرماتے ہیں کہ تاریخ میں انسان کی زندگی میں سب سے گٹھن ترین مرحلہ قبر کی پہلی رات ہے، جب قبر کی طرف انسان کو لے کے جاتے ہیں. اسی لیے مستحب بھی ہے کہ قبر کی طرف جب میت کو لے کے جا رہے ہیں تو ایک دفعہ قبر میں میت کو نہ اتاریں، بلکہ قبر کے جب نزدیک لے جائیں تو 3 دفعہ رکھیں. کیونکہ ابھی یہ جو میت ہے ہمیشہ دنیا کے ساتھ انس تھی، دنیا کے ساتھ محبت تھی، اب ایک دم وہ قبر میں جائے تو وحشت بہت زیادہ ہوگی. اسی لیے آہستہ آہستہ قبر کے نزدیک لے جائیں، زمین پہ رکھیں، پھر تھوڑے سے نزدیک لے جائیں، پھر قبر کے دہانے پہ رکھیں، پھر قبر میں اتار دیں. پروردگار ہمیں قبر کی مصیبتوں سے، قبر کی وحشت سے محفوظ فرما، قبر کے جو گٹھن راستے ہیں ان سے ہمیں محفوظ فرما.